السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الف ٹی وی کے ناظرین کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ اور اخلاق عالیہ سے متعلق ہے، جس میں 5 حصے ہو چکے ہیں، 5 باب کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ چھٹا حصہ ہے یا چھٹا پارٹس کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ صفات حمیدہ میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ سواری اور سادہ بستر یعنی رہن سہن کا تذکرہ کروں گا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بڑی سادگی سے گزر رہی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کے پارٹ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ خوراک کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ بستر استعمال کیا کرتے تھے، آپ کی سواری بھی بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سویا کرتے تھے وہ بستر ایک رنگے ہوئے چمڑے کا تھا، جس کے اندر کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، یعنی بڑا جو بستر تھا وہ اتنا زیادہ نرم گداز اور لگژری کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس میں کھجور کی کھالیں بھری ہوئی تھیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر رات کو سویا کرتے تھے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بالائی منزل پر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پر آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کھجور کی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی انسان کھردرے بستر پر لیٹتا ہے، چٹائی یا جسے ہم حسیر کہتے ہیں، حسیر جیسے بستر پر لیٹتا ہے، تو جب اٹھتا ہے تو اس پر حسیر کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر بھی چٹائی کا نشان تھا، آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا، جس تکیے کے اندر کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کھجور کی ننگی چٹائی پر، یعنی اس کھجور کی چٹائی پر، حسیر پر کوئی بستر، کوئی گدا، کوئی بیٹ وغیرہ نہیں ہے، چٹائی پر کوئی بچھونا نہیں ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ ہے، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ آپ کے پاؤں کے پاس قرض، جو کیکر کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ پھلوں یا اس پتوں کی گٹھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند چمڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر، یہ سادہ بستر، چٹائی اور تکیہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کے سپر پاور تھے، بڑے بادشاہ تھے، قیصر و کسریٰ اس قدر عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، انہیں
جو ہے دیکھ کر مجھے جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہیں اور اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود کس قدر تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ انہیں دنیا ملی اور ہمیں آخرت ملے گی؟ انہیں دنیا دی گئی ہے، انہیں دنیا ملی ہے اور ہمیں آخرت ملے گی۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی نعمتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کسی انسان کے دل کو بھی وہ کھٹکی نہیں ہوگی کہ وہ چیز ہے کیا ہے، کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو آسائش، جو لگژریز آخرت میں تیار کر رکھی، اس کا کوئی تصور ہی اس دنیا میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دنیا انہیں دی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آخرت رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور کی ایک چٹائی تھی، ایک حصیر تھی، جسے دن کے وقت ہم بچھا لیتے اور رات کو اسی سے ایک حجرہ بنا لیتے، اسے بطور پردہ استعمال کیا کر لیتے، گھیر لیتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی اور رنگے ہوئے چمڑے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے مصلی، ہمارے جو سجادہ جسے کہتا جائے نماز جسے کہتے ہیں، اتنی نرم گداز اور اتنے جو ہے مزین، اتنی آرام دہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کی چٹائی پر سوئے، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں کہ ہم آپ کے نیچے نرم بستر بچھا دیں؟ آپ اجازت تو دیجئے، ہم آپ کے بستر کے نیچے نرم بستر بچھا دیں، آپ کے چٹائی پر نرم بستر بچھا دیں۔ آپ نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال بس ایسی ہے، جیسے ایک مسافر شدید گرم دن میں روانہ ہوا، سخت گرمی تھی، ایک مسافر روانہ ہوتا ہے، راستے میں اس نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ حاصل کیا اور پھر وہاں سے اٹھا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ تو میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے مسافر گرم ترین دن میں چلتا ہے، راستے میں کوئی درخت آتا ہے، اس درخت کے نیچے جو ہے 2-4 منٹ بیٹھتا ہے، سایہ حاصل کرتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بستر کا تذکرہ تھا، یہاں سواری کا تذکرہ ہے کہ آپ کی سواری کیا تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے سے خستہ حال پالان پر حج کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ تو آپ کی سواری کوئی لگژری سواری نہیں تھی، اونٹ تھے، اس اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز آپ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کی طرز زندگی سے متعلق آپ کا لباس بھی بڑا سادہ ہوا کرتا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس سے متعلق چند جو ہے احادیث کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کا لباس کیسے تھا، جس کا عنوان یہ ہے، اس باب کا موضوع ٹاپک یہ ہے جس میں امام مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ کیا ہے،
لباس میں سادگی، لباس میں سادگی، موٹے جھوٹے ہلکے لباس اور بستر وغیرہ پر اکتفا کرنا۔ امام مسلم کا باب ہے لباس میں سادگی اور موٹے کپڑے ہوں، ہلکے لباس ہوں اور بستر وغیرہ پر اکتفا کرنا۔ ان میں سے چند روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ابو بردہ نے کہا میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک موٹا سا تہبند نکال کر ہمیں دکھایا، موٹا سا تہبند تھا، نکال کر دکھایا جو یمن میں تیار ہوا تہبند بنا ہوا تھا، اور ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی، تہبند دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑھنے والی ایک چادر دکھائی جسے ملبدہ یعنی موٹی چادر کہا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت عائشہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو لباس میں وفات پائے، یعنی ایک تہبند تھی اور اوپر سے اوڑھنے کے لیے ایک موٹی چادر تھی، یہ دو لباس آپ کے پاس تھے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کے آپ وفات پائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، آپ نے سیاہ بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر پالانوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ابو نعیم، ابن عدی، ابن عرابی وغیرہ نے احوص ابن حکیم سے روایت کیا ہے، احوص نے خالد بن معدان سے روایت کیا ہے، اور خالد بن معدان نے عبادہ ابن صامت سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اون کی سیاہ دھاری دار چادر پہن کر نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونی سیاہ دھاری دار چادر اوڑھ کر نماز پڑھائی، آپ نے اس کے ایک سرے کو بائیں کندھے کے اوپر دائیں بازو کے نیچے گزار کر سینے پر باندھنا چاہا تو تنگ پڑ گئی، یعنی چادر اتنی چوڑی اتنی لمبی نہیں تھی کہ آپ اسے اپنے دائیں بائیں جانب دبا کر باندھنا چاہتے تھے تو وہ تنگ پڑ گئی، نہیں باندھی جا سکی۔ تب آپ نے اپنے گردن کے پیچھے اس کے دونوں کناروں کو گانٹھ لگا دی، پیچھے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا، چونکہ دائیں بائیں جانب تک وہ چادر نہیں پہنچ سک رہی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسری چادر موجود نہیں تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن سلیم حجیمی سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ اونی چادر کے ساتھ گوٹھ مارے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گانٹھی جو جسے کہتے ہیں گٹھ مار کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ کھل نہ جائے، اور اس کی چادر کے کنارے آپ کے پاؤں پر لٹک رہے تھے، یعنی چادر کوئی بڑی چادر نہیں تھی بلکہ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اسے باندھنا پڑتا تھا۔ ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنتے تھے اس کی لمبائی 4 ہاتھ اور 1 بالشت ہوا کرتی تھی، اور اس کی چوڑائی 1 ہاتھ اور 1 بالشت ہوتی تھی، 1 ہاتھ اور 1 بالشت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی ہر پہلو میں تھی، ہر پہلو میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ آپ کی ساری زندگی سادگی کی تصویر تھی، سادگی کی تصویر تھی، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، یقیناً سادگی ایمان سے ہے، ایمان کی علامت سادگی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا آپ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، اور اس کی وضاحت، دنیا کی بے وقتی کی وضاحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سادگی سے دیا۔ سادہ زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اصل زندگی مومن کی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری ہے، اس لیے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اختیار کیا کرتے تھے۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوالی مدینہ سے، مدینہ کے اوپری علاقے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، مدینہ کے اوپری علاقے سے آ رہے تھے، بازار سے گزرے، آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس چل رہے تھے۔ آپ کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، ایک مردہ بچہ تھا، اس کے پاس سے آپ گزرے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، اس بکری کا کان پکڑا اور فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم پر لینے پر راضی ہو جائے گا؟ کون اسے ایک درہم پر لے لے گا؟ کون اسے ایک درہم پر خرید لے گا؟ لوگوں نے کہا ہم تو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ مری ہوئی بکری ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اسے ایک درہم میں کون لے گا؟ لوگوں نے کہا ہم تو اسے ایک پیسے میں بھی نہیں لیں گے، بھلا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، مری ہوئی بکری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ایسا جانور مفت لینے پر تیار ہو، ایسا جانور مفت لینے پر تیار ہو، ایک درہم بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا اگر یہ زندہ ہوتا، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اتنا عیب والا جانور ہے، اتنا عیب ہے اس میں، اس کے کان اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مر بھی چکا ہے، زندہ ہوتا تو بھی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اب یہ زندہ بھی نہیں ہے، مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ جس کا کان چھوٹا سا ہے، تمہارے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، تم اسے ایک درہم میں بھی نہیں خرید سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی اس مردار سے بھی کم حیثیت ہے، دنیا کی اس مردار سے بھی کم حیثیت ہے۔ جو دنیا جس کے لیے تم جو ہے بہت کوشش کرتے ہو، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہو، اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی اس کی حیثیت کم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح فرمایا دنیا کے تعلق سے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی حیثیت، دنیا کی وقار، دنیا کا مرتبہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، جی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، لیس الغنى عن کثرة العرض، مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے، انسان کے پاس بہت سامان ہے، یہ مالداری نہیں ہے، مالداری تو دل کی بے نیازی ہے کہ انسان کتنا بے نیاز ہے۔ ولیکن الغنى غنى النفس، بے نیازی نفس کی بے نیازی ہے، دل کی بے نیازی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک انسان ان تین چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز کا حقدار نہیں ہے، دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جس کا حقدار ایک انسان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں جس کا وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز وہ گھر جس میں وہ رہ سکے، وہ گھر جس میں وہ رہ سکے، اتنا کپڑا جس سے اپنا تن ڈھانپ سکے، روکھی سوکھی روٹی اور پانی، جسے ہم کہتے روٹی کپڑا اور مکان۔ انسان دنیا میں تین چیزوں سے زیادہ کسی کا حقدار نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ بڑی پیاری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں وہ رہ سکے اس کا حقدار ہے۔
جس سے وہ کپڑا جس سے اپنا تن ڈھانپ سکے اس کا حقدار ہے روکھی سوکھی روٹی جسے وہ کھا سکے اور پانی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، سو کر جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی بہتر ہوتا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا لیتے، ایک نرم بستر آپ کے لیے بنا دیتے اور آپ کو دے دیتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے فرمائے کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر گزرتا ہے، راستے میں کسی اسٹیشن پر رک جاتا ہے، پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بڑا سادہ تھا، آپ جہاں رہتے تھے آپ کی رہائش بھی بڑی سادہ تھی، آپ کی رہائش بڑی سادہ تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمرے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیر کو چھوتے اور اپنا پیر سمیٹ لیتی تھی۔ یعنی اتنا چھوٹا سا مکان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کو پیر سمیٹ لینا پڑتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مکانات تھے جو مسجد نبوی کے بغل میں بنائے گئے تھے، جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی تعمیر پر زیادہ مال خرچ کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا انسان کو ہر کام میں مال خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے۔ جو بھی کام انسان کرتا ہے اگر ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے۔ بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اسے کھانا کھلانے پر ثواب ملتا ہے۔ بیوی کا خیال رکھتا ہے، اسے روٹی کپڑا مہیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، سوائے گھر کی تعمیر کے لیے، گھر کی آرائش کے لیے، گھر کو مزین کرنے کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے تو جائز تو ہے لیکن اسے اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بلا شبہ یقیناً مسلمان کو ہر چیز میں جو خرچ کرے اجر دیا جاتا ہے۔ مسلمان جو بھی چیز خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، تو اس میں اجر دیا جاتا ہے سوائے اس چیز کے جسے وہ مٹی میں ڈال دے، یعنی گھر کی تعمیر، کیونکہ گھر کی جو تعمیر ہوتی ہے مٹی سے ہوتی ہے، سیمنٹ سے ہوتی ہے، جو مٹی کے قبیل کی ہوتی ہے، تو انسان جو مٹی میں ڈال دیتا ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ رہائش کے تعلق سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ اور اخلاق عالیہ میں آپ کی انکساری تواضع بڑا معنی رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور آپ کے انکساری کے تعلق سے جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کی توفیق سے میں اب ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں مبالغہ آرائی سے روکا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کافی ہے کہ فرشتے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ خاتم النبیین ہیں، افضل البشر ہیں، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنو آدم کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر اور غرور اور تکبر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں مبالغہ آرائی سے روکا اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں میری شان میں مبالغہ آرائی مت کرو، مجھے میرے مرتبے سے مت بڑھاؤ جیسا عیسائیوں نے
یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے منکسر المزاج تھے، اتنے متواضع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دعوت دی جاتی ایک جو کی روٹی پر اور چربی کے کھانے کی بھی دعوت دی جاتی، یعنی معمولی دعوت بھی ہوتی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اسے قبول کیا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص مجھے جانور کے پچھلے حصے کے گوشت کی دعوت بھی دے تو بھی میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا، خوشی سے جاؤں گا۔ اگر کوئی شخص مجھے جانور کا اگلا یا پچھلا حصہ بھی تحفے میں دے، گوشت تحفے میں دے، تو میں بھی اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، میں ہمیشہ اسے قبول کر لوں گا، مجھے کوئی آر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی، جس پر زین لگی ہوئی تھی، اس گدھے پر آپ نے سواری کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خاتم النبیین ہونے کے باوجود دنیا کے سامنے آپ نے ایسا پیش کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ نے کبھی تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی انکساری کے تعلق سے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں اور یہ امتی ہے، صحابی ہے، بڑا صحابی ہے، چھوٹا صحابی ہے، یہ مہاجر ہے، انصار ہے، کچھ نہیں، بلکہ جو بھی بیمار ہوتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے، جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے، جنازے میں بھی شریک ہوتے تھے، غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے، گدھے پر سواری کرتے۔ غزوہ خیبر، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر ہی سوار ہو کر گئے تھے، جس کو کھجور کی رسی کی لگام بنی ہوئی تھی، جو لگام تھی کھجور کی رسی کی تھی، اور اس کے کمر پر جو پالان رکھا ہوا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور انکساری کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ کی گھر کی مصروفیات کیسی تھی، آپ گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، فرماتی ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی جیسے گھر میں رہتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں کیا کرتا ہے؟ جوتا سی لیتا ہے، کبھی جوتا ٹوٹ گیا، کپڑے دھو لیتا ہے، کپڑے کو پیمن لگا لیتا ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی گھر میں رہتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح گھر میں کام کرتے تھے۔ جوتا پھٹ گیا جوتا سی لیے، کپڑا پھٹ گیا کپڑا پہ پیمن لگا لیے۔ اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، گھر میں اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے سامنے سے گزرتے تو انہیں سلام کر لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بچوں سے سلام کی توقع رکھیں، بلکہ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کسی مسئلے کی دریافت کرنے کے لیے آیا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مرعوب ہو کر کانپنے لگا، گھبرانے لگا۔ آپ کی شخصیت کو دیکھا، نبی خاتم النبیین ہے، گھبرانے لگا، مرعوب ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوصلہ رکھو، ڈرو مت، حوصلہ رکھو مت ڈرو، میں قریشی عورت کا بیٹا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں، اور وہ قریشی عورت ایسی تھی جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص جب کانپنے لگا۔ اسی طرح ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کے درمیان میں، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں آپ کون ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پوچھنا پڑتا، باہر سے کوئی شخص آتا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا تو صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے رہتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں رسول کون ہے۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا، جب ایسی حالت ہوئی تو ہم نے آپ کے لیے گارے کا ایک تھڑا بنا دیا جس پر آپ تشریف رکھتے تھے، جو ہے اونچی جو ہے جگہ بنا دی گئی جس پر آپ بیٹھیں اور آپ کے ارد گرد جو ہے صحابہ بیٹھیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو شخص تھوڑی سی اونچائی پر بیٹھا ہو وہ نبی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور تواضع کا بیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔